اولاد کے حق میں دعا۔ ذی الحج کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی ہے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے دعا کرنی ہے۔ تمام ماں باپ یہ ضرور کریں۔ عشرہ ذی الحجہ میں دن کو روزہ اور شب میں عبادت کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسند ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد سے بقر عید کے شروع کے 10 دنوں کی کتنی عظیم الشان فضیلت معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں 1 روزہ رکھے تو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے، 2 روزے رکھے تو 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم سے رہائی پانے کا دن۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو میری رحمت و مغفرت کے سوا کیا چاہیے۔ اس دن غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنے کی فضیلت۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے سے سال آئندہ اور سال گزشتہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اس دن کی سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کہا اس میں یہ دعا بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔